اور ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم عید کی چھٹی آئے ہم خداوند کی تعریف میں اکٹھے ہوں، اس کی وڈیائی میں، اس کا کلام سننے میں، سیکھنے میں، کیونکہ یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں آج ہم لوگ جب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں تو خداوند کے کلام میں سے ہم لوگ جو ہیں آج ہم دیکھیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے مریم کی تصویر جو ہے بائبل میں مریم کی تصویر۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں تو اس میں ہم بڑی اس کی ایگزاسٹیو، اس کو اشرف اتار دیں یہ جو ہے نا ویژن والا، اس کی بڑی ہم لوگ بڑی ایگزاسٹیو اسٹڈی کریں گے، یعنی بڑی ڈیپ میں سارے اینگل جو ہیں، سب اینگل سے ہم لوگ جو ہیں مریم کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں، میں ایک دو حوالے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مانگتا ہوں۔ اور ہم پہلے دیکھیں گے اعمال میں سے ایکٹس آف اپوسل چیپٹر 10، اعمال اس کا 10 باب جو ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں اعمال 10 باب اس کی 25 آیت۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سب کو آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ ورشپ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو خدا کے کلام میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ ذرا سنیں، لکھا ہے جب پترس اندر آنے لگا۔ اب یہ واقعہ کس طرح ہوا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ادھر رویا آئی، پترس کو رویا آئی اور خداوند نے دکھایا کہ تو جا اور لوگ جو باہر کے ہیں ان کو بھی بلیس کر۔ اور اس نے کہا چادر اوپر سے آئے، اس میں کیڑے مکوڑے تھے، اس نے کہا خداوند ایسی چیز تو میں نے کبھی کھائی نہیں ہے، لیکن خداوند نے کہا جس کو میں نے پاک ٹھہرایا تو کیسے ناپاک کہہ سکتا ہے، تو جا۔ اور جب وہ گھر پہ آیا اس کے کرنیلیس کے گھر پہ تو ادھر واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ ورشپ کے بارے جو ہے وہ شیئر کرنا مانگ رہا ہوں۔ لکھا ہوا 25 آیت میں، جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا۔ اور آگے خدا کا بندہ پترس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو جا، میں بھی تو انسان ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اور اس کو جب انسان کو آگے گریک میں یا اس کو ہبریو میں چاہ کے دیکھیں، میں بھی تیری طرح خادم ہوں، میں بھی تیرا ایک طرح عام انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ مقصد یہ تھا میں خدا نہیں، صرف خداوند کی کو ورشپ کر۔ اور ایک خوبصورت آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور زیادہ شیئر کروں گا کہ کئی دفعہ ہم غلط ورشپ جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کئی دفعہ جو اندیکھی چیزیں ہیں ان کی بھی ہم ورشپ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں میرے ساتھ نکالیں آیت مکاشفہ 22 باب اس کی 8 آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ پڑھیں۔ لکھا ہے میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا۔ چلیں سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گرا۔ آگے جواب سنیں، فرشتے کا جواب سنیں۔ کہتا ہے اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ ہاللیلویہ۔ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں چاہے کوئی بھی آ جائے اس کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا، کوئی بھی ہماری زندگی میں آ جائے اس کو سجدہ، رسپیکٹ، ایک ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ لازمی ہے۔ جس طرح ہمارے اسپرچل لیڈرز ہیں، پاسٹرز ہیں، ماں باپ ہیں، وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو خداوند کا کلام بھی حکم دیتا ہے کہ جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن بات کس چیز کی ہو رہی ہے کہ جو ہم اپنے سامنے کسی کو رکھ لیتے ہیں اس کی ورشپ کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع کے ساتھ جب واقعہ ہوا سامری عورت کا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پہاڑ پہ ورشپ کرتے ہیں اور تم لوگ ہیکل میں ورشپ کرتے ہو یہودی لوگ۔ یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے، وقت آتا ہے کہ نہ اس پہاڑ پر اور نہ اس ہیکل میں بلکہ سچے پرستار اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ سچے پرستار ہیں، ہم کسی کو آگے رکھ کے جو ہے وہ ورشپ نہیں کرنی بلکہ خداوند ہی کو سجدہ کر۔ خداوند ہی ایک سجدے کے لائق ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند شکر گزار ہیں جس وقت کے لیے خداوند تو نے یہ جو موقع دیا تاکہ خداوند آج ہم تیرے کلام کی بھید کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ تیرا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خداوند تیرا کلام تیرا
کلام کہتا ہے کہ سچائی کو جانو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. خداوند آج ہمیں آزاد کر. جہاں کوئی بندھن ہے وہ بندھن تیرے یسوع نام سے ٹوٹ جائیں. جہاں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے خداوند اس کو تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر اور اپنے کلام کے ذریعے, تاکہ خداوند آج ہم سیکھ کے جائیں, کو خالی ہاتھ نہ چلے جائے. اور خاص کر خداوند جب یہ سیمینار کا اور خداوند ٹیچنگ کا انتظام کیا گیا ہے, خداوند تیرے پاک روح کو انوائٹ کرتے ہیں جو ہماری مدد اور سہایتا کرے, ہمارا استاد بنے اور ہمیں سکھائے اور سیکھنے والی روح عطا کر. خداوند بڑی برکت دے سب کو. جو نہیں آ سکے ابھی تک خداوند لے کے آ, تاکہ سب مل کر خداوند تیرے کلام میں سے سیکھیں. بڑی برکت دے, مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین. آئے ہم مریم کی تصویر جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے جو ہیں وہ آج دیکھیں گے. آج ہم جو ہے مریم کے بارے, مریم میں جب ذکر کر رہا ہوں تو مریم جو ہے میں یسوع کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں. ورجن مریم جو ہے, کنواری مریم کا ذکر جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے جو ہے میں کر رہا ہوں. اور آج ہم حقیقت میں گہری اسٹڈی کریں گے. اس میں نہ تو ہم ایمبیلش نہیں کرنا, ایمبیلش کا مطلب نہ اس میں کچھ ایڈ کریں گے نہ ہی ہم اس میں سے کچھ نکالیں گے, بلکہ جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کو یعنی ترتیب کے ساتھ جو ہے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. اور اگر ہم ماں مریم کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اس کو اگر خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو ہماری چاریں انجیلیں جو ہیں, چاروں انجیل میں اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. اور اس کے بعد حتیٰ کہ اعمال میں بھی اس کا ایک دفعہ ذکر جو ہے وہ آیا, اس کو بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہے اس کا نیٹیوٹی جو ہے اس میں ذکر آتا ہے. نیٹیوٹی کا مطلب ہے اس کا جنم, یسوع کی پیدائش کا جو ذکر ہے, جنم دن ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں وہ ریفرنس جو ہے ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ریفرنس اس وقت آتا ہے جب یسوع 12 سال کا تھا اور ہیکل میں گیا, اور ماں مریم اور یوسف جو تھے اس وقت اس کے ساتھ تھے. آپ کو پتہ وہ ان سے گم ہو گیا 3 دن تک. اچھا, پھر اس کے بعد ہم اس کا ریفرنس جو ہے یوحنا 2 باب میں دیکھیں گے, کانہ گلیل کا واقعہ, جس جگہ پہ مریم اور یسوع جو ہے موجود ہیں, اس کا واقعہ جو ہے پھر ہم لوگ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے اس وقت کا واقعہ ہم دیکھیں گے جب یسوع صلیب پہ تھا اور ماں مریم جو ہے نیچے موجود تھی. اس واقعہ کو جو ہے پھر ہم لوگ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو پینٹیکوسٹ کا واقعہ ہے اس کو ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں گے, اور آگے چل کے اعمال میں جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. ایک چھٹا واقعہ ہے جس کو رومن کیتھولک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مریم ہے, حالانکہ وہ مریم نہیں. اس کو بھی خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. اور وہ چھٹا واقعہ آتا ہے مکاشفہ 12 باب. مکاشفہ 12 باب جو ہے اس میں اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے. لکھا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. اب یہ میں نے پہلے آپ کو بولا کہ یہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مریم کی جو ہے وہ تصویر ہے, لیکن یہ مریم کی نہیں ہے, بلکہ یہ جو سچا چرچ, ٹرو چرچ جو ہے, سچی کلیسیا کا جو ذکر ہے وہ اس جگہ پہ آتا ہے. اور اس کی جو ہے علیحدہ سٹڈی ہے, اس کو ہم اس میں مکس جو ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ جو ہے بڑا ضروری ہے. اس کو خداوند کے کلام میں سے آگے چل کے جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں پیدائش جو ہے اس کا ذکر جو ہے خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ چاروں انجیل, متی, مرکز, لوکا, یوحنا, چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر ہے. یوسف اور مریم جو تھے, سب سے اس کی میں خاص بات یہ ہے جو ہے یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا, رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا. شاہی خاندان داؤد کی نسل میں سے تھے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دو حوالہ جات جو ہیں ان کو دیکھیں گے, کیونکہ یوسف کا جو ہے, یوسف کا جو داؤد کی نسل ہے اس میں سے ہونا, اس کے لینیج میں سے ہونا بڑا ضروری تھا. اس کی جو پوسٹیریٹی ہے اس میں سے ہونا ضروری تھا, کیونکہ یسوع کا جو لیگل رائٹ بنتا ہے ایز اے بادشاہوں کا بادشاہ, وہ اسی کے ذریعے ہونا تھا. پھر اس کا بایولوجیکلی جو ہے وہ حیاتیاتی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو اگر ہم دیکھیں جو پہلے میں نے بتایا لیگل رائٹ, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو حیاتیاتی ہے اس کا بھی ہونا بڑا ضروری تھا. اور وہ مریم کے 4 آیت, لوکا 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے, پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا. جو ہے کس کے بارے ذکر ہوا, یوسف کے بارے. میں نے پہلے بتایا کہ یسوع کا لیگل رائٹ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا, کیونکہ یسوع نے جو کچھ بھی زمین پہ کام کیا ہے وہ لیگل طور پہ کیا ہے. یسوع دیکھیں خدا تھا,
ہاں اس میں طاقت تھی کہ وہ جو انسان سے کھس گیا تھا اس کو واپس لے سکتا تھا، لیکن اس کو ایسے نہیں اس نے لیا، بلکہ انسان بن کے جو ہے اس نے لیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم میں جو ہائی پریسٹ پہ جو میں نے بتایا تھا کہ جیسس کرائسٹ آور گریٹ ہائی پریسٹ، یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کاہن، آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سردار کاہن نہیں تھا، لیکن میں نے وہ ڈی وی ڈی آپ لے لینا اور دیکھ لینا، اس میں بہت انتہا کا نالج ہے، اور اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یسوع کس طرح لیگل طور پہ ایک ہمارا سردار کاہن جو ہے بن گیا، حالانکہ سردار کاہن نہیں تھا، کیونکہ میں اس میں نہیں جانا مانگتا، کیونکہ اس کا یسوع کا تعلق کس کے تھا؟ یہودا کے ساتھ تعلق تھا، تو یہودا میں کہانت ہے ہی نہیں، مقصد لاویوں میں کہانت تھی، اس لیے اس کو لاوی کی کہانت لینا بڑا ضرورت ہے، لیکن لیگل طریقے سے اس نے لی۔ یعنی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیگل طریقے سے سارے کام جو ہے وہ یسوع نے کیے۔ پھر اس کے بعد جسمانی طور پہ ماں مریم سے پیدا ہونا اس کا جو ہے وہ ضروری تھا۔ رومن چیپٹر 1 ورس 3، رومیو اس کا 1 باب 3 آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے، رومیو 1 باب 3 آیت، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، یعنی جسم جو تھا کدھر سے لیا؟ مریم سے اس نے لیا، یعنی داؤد کی نسل سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے بڑا رول ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم شاک سویرس کو دیکھیں تو شاک سویرس کو نہمیہ عزرا کی کتاب کو اگر ہم غور کریں تو اس نے کیا کیا کہ جو یہودی تھے ان کو کیا کیا، کس میں بھیجا؟ یروشلم کو بھیجا۔ اس کا ایک رول تھا ان کو یروشلم میں بھیجنے کے لیے، تاکہ خدا کا بیٹا جو ہے کس جگہ پہ پیدا ہو سکے؟ یروشلم میں جو ہے، یہ جو اسرائیل ہے اس میں جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسر اگسطس کو دیکھتے ہیں، کیسر اگسطس کا بڑا رول تھا کہ اس نے پہلی اسم نویسی کی اپنے زمانے میں، اور اس کا رول یہ تھا کہ کیسر اگسطس جو ہے اب ماں مریم اور یوسف کو کس جگہ پہ لے کے آ گیا؟ بیت لحم میں، کیونکہ وہ بیت لحم داؤد کی نسل میں سے تھے، اس لیے ان کو اس جگہ پہ آنا جو تھا ضروری تھا، تاکہ اپنے نام جو ہیں وہ لکھوا سکیں۔ اور اسی حالت میں یسوع کا بیت لحم میں پیدا ہونا جو تھا داؤد کے شہر میں، وہ بھی بڑا ضروری تھا، کیونکہ وہ کس کے لیے جس سے تھا، کس کی پوسٹیریٹی سے تھا؟ داؤد کی نسل سے تھا، اس لیے اس کا جو ہے اس جگہ پہ لیگل رائٹ اور بایولوجیکل رائٹ جو ہے ان کا دونوں کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ اب مریم جو ہے ان کا ماں باپ کا اگر ہم دیکھیں تو ماں مریم کی بات کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کا ہمیں بائبل میں کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ہاں، جو اپوکرافک بکس ہیں، جو ایکسٹرا بکس جو کیتھولک بائبل ہے، خاص کر ڈوئس ورشن، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے ان کا ذکر جو ہے وہ یعنی اپوکرافک ورک ہے، یعنی یہ بائبل کا ورک نہیں ہے، بائبل میں جو ہے ان کا نام جو ہے نہیں ملتا۔ بائبل جو ہے اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے۔ کہاں پیدا ہوئے، کہاں کیسے پیدا ہوئے، کس کے گھر میں وہ پیدا ہوئی، کچھ نہیں بائبل جو ہے وہ بتاتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جوزف اور مریم جو تھے، پھر ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ خداوند کے پاک روح سے کیا تھی؟ ہم دیکھیں گے لوکا 2 باب اس کی 5 آیت جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے یسوع کی پیدائش سے پہلے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے، یعنی وہ آلریڈی کیا تھی؟ حاملہ تھی۔ اب اس کو تین حوالہ جات جو ہیں ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لوکا 1 باب اس کی 26 اور 27 آیت۔ میں جلدی جا رہا ہوں، آپ اس کو بعد میں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اس لیے میں 1-2 حوالے جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنا مانگتا ہوں، اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں۔ پلیز آپ جلدی لکھتے جائیں، اگر رہ جاتا ہے کوئی تو کوئی بات نہیں، آپ کو جو ڈی وی ڈی اویلیبل ہوئے گی آپ اس میں سے دیکھیں۔ لوکا 1 باب 26 اور 27 آیت لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ یعنی کلیئرلی جو نام جو ہے اس کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنواری کو اگر دیکھنا ہے تو لوک کیا تھا؟ ڈاکٹر تھا، ہی بیٹر انڈرسٹوڈ کہ وہ کنواری تھی، ٹھیک ہے، میرا سمجھ رہے ہیں نا مقصد۔
اب لوکا 1 باب اس کی 34 اور 35 آیت، لوکا 1 باب اس کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس میں اب سوال و جواب ہے، اس جگہ پہ ڈائلاگ ہے، لکھا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. خود وہ فرشتہ کو بتا رہی ہے، فرشتے کے ساتھ اس نے جھوٹ تو نہیں بولنا تھا نا، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں کیا ہوں، کنواری ہوں، میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں، آئی ایم ورجن، میں کنواری ہوں. ٹھیک ہے. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یعنی کس کا بیٹا ہوگا؟ خدا کا بیٹا ہوگا. وہ یوسف کا بیٹا نہیں یا کسی اور کا بیٹا نہیں، بلکہ خدا کا بیٹا جو ہے تجھ میں سے پیدا جو ہے وہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جاننا لفظ جو ہے اس میں ایک بڑا ضروری ہے، جاننا یعنی نو، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. متی 1 باب اس کی 18 آیت، متی 1 باب 18 آیت میں اس حوالے کو بھی ہم دیکھیں گے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم جو ہے وہ ہمیشہ کنواری تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنواری تھی؟ یعنی جس کو کہتے ہیں